سچی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک قتل کا سن کر دل و دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ دس ہوں تو دھیان میں پہلی بار سوال سر اٹھاتا ہے کہ خیر تو ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ 100 قتل ہوں تب دل سے آواز آتی ہے اللہ رحم کرے۔ جب روز بروز ہزاروں انسانوں کے مرنے کی اطلاع ملی تو دل اور دماغ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آخر کوئی کب تک مقتولوں کی لاشیں اور قاتل کی گاتیں شمار کرتا رہے؟ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے یا 4 ہفتے، چنانچہ سب کچھ بے روح ہندسوں میں ڈلنے لگتا ہے۔ 200 ہلاک، 500 زخمی، رات پر 150 فضائی حملے، 4 ہاسپٹل، 15 ایمبولینس، 30 لاکھ آبادی، 2 لاکھ فوج، 3 ویٹو، 5 قراردادیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ اعداد بھی رفتہ رفتہ اہمیت کھو دیتی ہے۔ اور پھر جب بھی افغانستان ہو یا کہ کشمیر، فلسطین ہو، یمن ہو یا شام، کہیں سے بھی کتنی ہی اندولا خبر کیوں نہ آ جائے، دل کہتا ہے بھائی کچھ کرو، دماغ کہتا ہے بیٹا چائے پیو اور کام سے کام رکھو۔ یہ تو روز کا سیاپا، روز کا رنی رونا ہے، کسی اور جگہ دھیان لگاؤ اور گیان کر لو۔ پھر یہ بے حسی ہے یا عام آدمی کی زبان میں بے غیرتی، یہ انفرادی نہیں رہتی بلکہ یہ اجتماعی بن جاتی ہے اور اقوام متحدہ جیسے ادارے ناچنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ان بیچاروں کا اس طرح کی فضولیات سے نہ لینا ایک نہ دینا دو۔ مجھے سراج الحق صاحب ٹائپ رہنموں کے پیارے پیارے ننھے منھے سے گگلو ٹائپ بیانات بہت اچھے لگتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو دن رات انسانی حقوق کا راگ الاپتے ہیں؟ عالم اسلام کب تک، آخر کب تک خواب غفلت سے جاگے گا؟ اسلامی حکمران آخر کب اتحاد کا مظاہرہ کریں گے؟ یہ کب تک ماؤں بہنوں کی چادریں تار تار اور گودے اجڑتی ہوئی دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مزے کی بات یہ کہ بائیڈن سے محمد بن سلمان تک، اردگان سے انوار الحق کاکڑ تک اور پیوٹن سے جنرل سیسی تک، سب کے سب اس عالمی برادری کی تلاش کر رہے ہیں جو اپنا دباؤ ڈال کر جنگ بندی رکھوائے۔ حالانکہ یہ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ عالمی اسلام، اقوام متحدہ، اسلامی کانفرنس یا بوت ووٹ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب ہمارا وہم ہے، مگر یہ وہ وہم ہے جس کے پیچھے ہم سب اپنا نکارا وجود آسانی سے چھپا سکتے ہیں۔ تب بھی اندرونی کچوکے کم نہ ہوں اور ناقابل برداشت سی بے بسی یا گھٹن محسوس ہونے لگے تو پھر آڑے وقت میں کام آنے والے پرانے دوستوں کی طرح بچپن سے کان میں پڑنے والے مجرب جملے مچربوں کی مدد کو آتے ہیں، جیسے ارے کوئی ہے محمد بن قاسم، کوئی حجاج بن یوسف، یا کم از کم طارق بن زیاد ہی ہو۔ اے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے تو؟ آج پھر عالمی اسلام کو تیری ضرورت ہے۔ اچھا فرض کر لیں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور واقعی اصلی والے صلاح الدین ایوبی کا ظہور ہو جاتا ہے، ظہور ثانی اس کو کہہ لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کون کون بھائی ایوبی کے لشکر کا حصہ بننے کے لیے دوڑیں گے؟ کم از کم میں تو نہیں جاؤں گا، بہت ہوا تو میں بھی ان ہزاروں جز وقتی جوشیلوں میں شمار ہوں گا جو صلاح الدین ایوبی پر گلاب پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوں گے۔ اتنے ہار پہنائیں گے کہ اس کی پیشانی چھپ جائے۔ قدم بڑھاؤ صلاح الدین ایوبی، ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نعروں سے فضا گونج اٹھے گی اور پھر ہم سب اسرائیل کی نابودی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جیسے فلک شگاف نعرے لگائے کاندھوں پر سوار صلاح الدین ایوبی کو امان، دمشق یا قاہرہ جانے والی پرواز پر بٹھا کے اپنا فرض نہ پانے کا آنند لے کر گھر لوٹیں گے اور ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں گے۔ اب ہم فلسطینی تو ہیں نہیں کہ 1948 میں اپنے گاؤں سے بے دخل ہونے والے مرحوم دادے یا نانے کے گھر کی چابی بھی سینے سے لگا کر رکھیں اور مرتے وقت یہ چابی اپنے بیٹے کے حوالے کر کے جائیں تاکہ وہ اسے اپنے بیٹے کے سپرد کر کے رک سکے۔ ابو جہاد میرا دل لہو لہو ہے مگر معاف کر کے تیرے دشمنوں کے ساتھ ہے ہم۔ تیرا جنوں تیرا ایثار محترم لیکن، تیرا جنوں تیرا ایثار محترم لیکن، جو سچ کہوں تو تیرے قاتلوں کے ہاتھ ہیں ہم۔ ہم ہی تو ہیں وہ ستمگر کہ مسلط جن کی، ہم ہی تو ہیں وہ ستمگر کہ مسلط جن کی دراز دستی قاتل کا دل بڑھاتی ہے۔ ہم اس قبیلہ عشاق سے نہیں کہ جنہیں
ندیم دوست سے خوشبوئے دوست آتی ہے۔ احمد فراز کے ان شاعر کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔